نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن پر نہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، نہ اس پہ قربانی آتی ہے اور نہ اس پہ صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے؟ وہ چیزیں انسان کی جو حاجت اصلیہ ہے، بنیادی ضروریات ہیں انسان کی، جن کی وجہ سے آدمی غنی نہیں بنتا ہے۔ آج ان چیزوں کی کچھ تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حوائج اصلیہ یعنی انسان کی بنیادی ضروریات جو ہے وہ اسباب جن کی وجہ سے آدمی غنی نہیں بنتا ہے، وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک ہیں حوائج اصلیہ حقیقیہ اور دوسری ہیں حوائج اصلیہ تقدیریہ۔ حوائج اصلیہ حقیقیہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کے بغیر انسان کو ہلاکت کا خطرہ ہو۔ مثلا ضروری نفقہ ہے، خرچے کی چیزیں، کھانے پینے کے اسباب ضروری، اور رہائشی مکانات ہیں، اور جنگ کے اسباب اور آلات ہیں۔ اسی طرح لباس ہیں، 3 جوڑے کپڑے سردی کے اور 3 جوڑے گرمی کے، اور اس طرح کی چیزیں جن کے بغیر انسان کو ہلاکت کا خطرہ ہو، جن کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور دوسری قسم کی وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر زندگی بسر کرنا دشوار ہو، یعنی ان کے بغیر انسان کو ہلاکت کا خطرہ تو نہ ہو لیکن ان کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو اور ہر وقت صحیح معنی میں ان کے لیے فکر مند رہتا ہو۔ مثلا انسان کے ذمہ واجب الادا قرضے ہیں، اور پیشہ اور کاریگری کے آلات و اسباب ہیں، گھر کی ضروری سامان، برتن، صندوق، بسترے وغیرہ ہیں۔ اسی طرح سواری کے جانور ہیں، اور علماء کے لیے دینی کتابیں، اور سیاسی حضرات کے لیے ریڈیو یا اس طرح کی جدید اسباب سیاستدانوں کے لیے۔ مقصد یہ ہے کہ حوائج اصلیہ مخصوص چیزوں تک محدود نہیں ہو سکتے، بلکہ افراد و اشخاص کے حالات مختلف ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں کمی بھی ہو سکتی ہے، بیشی بھی ہو سکتی ہے۔ افراد کے حالات مختلف ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے ان کی ضروریات میں کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ بعض لوگوں کی ضروریات کم اور بعض کی زیادہ ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک انسان کے لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے، دوسروں کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ایک کی ضرورت میں داخل ہوتی ہیں، دوسرے کی وہ ضرورت میں داخل نہیں ہوتی۔ حوائج اصلیہ کے مفہوم کو باقی رکھتے ہوئے جائز حد تک ان میں ترقی اور توسیع کی بھی گنجائش ہے، یعنی کوئی چیز حاجت اصلیہ میں داخل ہو تو اس چیز میں پھر ذرا فراخی کرنا، توسیع کرنا، اس میں ذرا ترقی کرنا، یہ بھی جائز ہے، اور وہ بھی ترقی بھی حاجت اصلیہ میں داخل شمار ہوگی۔ مثلا کچے مکان کی جگہ پختہ مکان، عام نیل کی جگہ پکی ٹینکی بنانا، اور اسی طرح سواری کے جانور کی جگہ موٹر سائیکل یا جیپ کار وغیرہ۔ اسی طرح جنگ کے اسباب میں تیر کمان کی جگہ رائفل، بندوق اور لانچر وغیرہ۔ اسی طرح آلات صنعت و حرفت میں دستکاری کی جو مشینیں ہیں، درزی کی مشین، دھوبی میں جو کپڑے کی دھلائی کے لیے مشین، اسی طرح کی ضروریات زندگی میں بڑے مکانات میں لفٹ، ٹیلی فون، فریج، کولر، موسم کے اعتبار سے ہیٹر، اے سی، پنکھا، اسی طرح گھر کے لیے نوکر چاکر یا لونڈی، موٹر چلانے کے لیے ڈرائیور وغیرہ کی جو تنخواہ ہے وہ بھی حاجت اصلیہ میں ہے۔ تو اسی طرح بچوں کی پڑھائی اور تربیت کا سامان۔ مقصد یہ ہے کہ اس طرح کی جدید چیزیں جو روزمرہ کی ضروریات زندگی میں شمار کی جاتی ہیں اور جن کی اصل فقہا کی تصریحات میں بنیادی حیثیت سے موجود ہے، وہ سب حوائج اصلیہ میں سے ہیں۔ البتہ جو چیزیں فحاشی کے ذرائع ہیں وہ حاجت اصلیہ میں شامل نہیں ہیں، جیسے ٹی وی، وی سی آر، سینما، ٹیپ ریکارڈ، باجے وغیرہ ایسی چیزیں ہیں۔ ٹیلی ویژن بعض لوگ تو ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، صرف ضرورت کے حد تک، ان کا حکم الگ ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ فحاشی کی جو ذرائع ہیں یہ حاجت اصلیہ میں نہیں ہے۔ اور دوسری چیزیں جو صرف زینت کے لیے ہے، زیبائش، آرائش یعنی بنا و سنگار کے لیے ہیں، وہ بھی حاجت اصلیہ میں داخل نہیں ہے۔ فحاشی کی جو ذرائع ہیں وہ تو انسان گھر میں ان کا رکھنا جائز نہیں انسان کے لیے، اور جو چیزیں زینت کے لیے ہیں ان کا رکھنا تو درست ہے لیکن وہ انسان کی ضرورت نہیں ہے، ان کی وجہ سے آدمی غنی بنے گا۔ مثلا ہیرے اور جواہرات ہیں، سونا اور چاندی ہے،
اسی طرح خواتین کے استعمال کے لیے، اگرچہ خواتین کے استعمال کے لیے ہوں یہ جو سونا اور چاندی، قیمتی انگوٹھی اور اسی طرح کے اور زیورات، ایسی چیزیں، کمروں میں جو زینت کی جو کپڑے لٹکائے جاتے ہیں، بینر اور کاغذی نقشے، ہار، اور اسی طرح گھر کے وہ برتن جو برائے زینت رکھے گئے ہوں، اسی طرح شوقیہ جانور ہے شوق کے لیے جو پالے گئے ہوں، اور اسی طرح شوقیہ موبائل ہیں۔ موبائلوں میں سے صرف سادہ موبائل جو بغیر کیمرہ والا ہوتا ہے وہ حاجت اصلیہ میں شامل ہے موجودہ دور میں، کیونکہ اسی سے بس ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ رابطہ کرنا، رات کو روشنی کے لیے بطور بجلی استعمال کرنا، حساب کرنا اس پر کیلکولیٹر میں، اور ٹائم دیکھنا، اور نماز کے لیے بطور الارم استعمال کرنا وغیرہ، یہ ضروریات اسی سے پوری ہوتی ہیں۔ کیمرہ اور فیس بک کے لیے جو استعمال ہونے والی موبائلیں ہیں، یہ صرف سیاستدانوں کے لیے یا ایسے لوگوں کے لیے کہ جو دین کی خدمت کے لیے بطور آلہ استعمال کرتے ہیں، دوسرے آلات و اسباب ان کے لیے مشکل ہوں، یہ ذرا آسان معاملہ ہے اس کا، تو ان کے لیے شاید یہ حوائج اصلیہ میں داخل ہو۔ لیکن تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ 100% میں سے 98% یہ موبائل فحاشی اور ڈراموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو نام کی سیاست اور نام کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ معنی کی ضرورت، معنی کی سیاست یہ حاجت اصلیہ میں شامل ہے۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں ان کی تھوڑی سی تفصیل میں نے بتا دی ہے۔ باقی آگے کے جو باغیچے ہوتے ہیں، چلغوزی کے درختیں ہوتے ہیں، یا لوکل جو مشینری ہے، اسی طرح کی غیر آباد زمینیں ہیں، یہ ساری چیزوں کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ میں بتا دوں گا کہ یہ حاجت اصلیہ میں شامل ہے یا نہیں۔ فی الحال یہ 2 قسم کی بنیادی ضروریات ہیں، یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے۔